قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، میرے دین کے بارے میں اگر تم شک میں ہو، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، میں ان بتوں کی کبھی بھی پوجا نہیں کروں گا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دے گا، جو ایک نہ ایک دن تمہیں موت ضرور دے گا۔ تمہاری طاقتیں، تمہاری احتیاطیں، تمہاری پرہیزیں یہیں رہ جائیں گی، ایک نہ ایک دن ہر ایک کو مرنا ہے۔ اس سے انسان کی بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہمیشہ مومن ہی رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ آپ سیدھا رکھیے وجہ کا، اپنے چہرے کو، للدین حنیفا، دین اسلام کے لیے، ہر باطل سے جدا ہوتے ہوئے، یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا کہ اسی اسلام پر میں ثابت قدم رہوں۔ ہماری تعلیم ہے، ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اسی اسلام پر قائم و دائم رہیں گے۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا نہ کرنا، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو پتھر بے جان ہے، نہ تمہیں نفع دے سکیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پس بے شک اس وقت تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پس اللہ کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ مراد یہ ہے کہ جن دنیا داروں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت پر حرف نہ آ جائے، کوئی ظالم ہم پر ظلم نہ کرے، ہم ان چیزوں کا خوف رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت، یہ دنیا کے مالدار، یہ عہدے دار ہمیں اس تکلیف سے بچا نہیں سکتے، اور اللہ تعالی ناراض ہو جائے گناہوں کی وجہ سے اور یہ تکلیف پہنچ جائے تو کون ہمیں بچائے گا؟ اور اگر ہم نیکی کریں، ساری دنیا مخالف ہو جائے، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، رشتہ دار ٹھکرا دیں، لوگ ٹھکرا دیں، لیکن ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اللہ تعالی ہم پر اگر بھلائی کو اور نعمتوں کو نازل کرے تو اللہ کی نازل کردہ نعمت کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو پھر اللہ ہی سے ڈریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تم پر خیر نازل کرنے کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو دور نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اپنی طرف سے بھلائیوں کو نازل فرماتا ہے۔ اے پروردگار، ہم پر بھی اپنے فضل کو، اپنی رحمت کو اور اپنی طرف سے خیر، عافیت اور بھلائیوں کو نازل فرما۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پذیر ہو، ہدایت یافتہ ہو جائے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت یافتہ ہوگا، اس کا اپنا بھلا ہے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے، فإنما يضل علیہا، اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کے اوپر ہے۔
وما انا علیکم بوکیل، ارے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں، یعنی تمہاری برائیوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ واتبع، اور آپ پیروی کیجئے، ما یوحی الیک، اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ واصبر، اور آپ صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، جہاد فرض ہو جائے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اس وقت جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو پھر ان کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے اور کافروں کے مکر کو کاٹ کے رکھ دینا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، میرے دین کے بارے میں اگر تم